نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری معلوماتی باتیں سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری باتوں کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، شروع سے آخر تک اگر آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو پیارے پیارے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں اس پہلے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہوتے ہیں، آج ہمارے ساتھ قاری عبداللہ موجود ہیں۔ یہ میں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے کسی بھی سورت کی، ٹھیک ہے، جو یہ منتخب کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے ثواب کی نیت سے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم کیا کریں گے، علم تجوید سے متعلق کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، بہت سارے اصول ہیں، قاعدے ہیں جو آپ مدنی قاعدے میں پڑھتے ہیں، تجوید کی مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو کسی ایک اصول کو، قاعدے کو لے کر ہم گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، پھر آگے سیگمنٹس بڑھانے کا سلسلہ ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قاری عبداللہ صاحب سب سے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ میں سورۃ القریش کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ قریش یہ تو مجھے پتہ ہے کہ 30ویں پارے میں، اس کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے؟ اس کی آیتیں کتنی ہیں، مکی ہے مدنی ہے؟ اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اور مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ مکی صورت ہے یہ۔ مکی صورت ہے۔ تو سورہ قریش کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی، سورہ قریش کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں، جس سورہ قریش کی تلاوت آپ نے سنی ہے اس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نظر آ رہی ہے آپ کو سورت؟ 4 آیتیں نظر آ رہی ہیں، مختلف کلمات نظر آ رہے ہیں۔ بچوں، ان آیات کو پڑھنے میں بہت سارے تجوید کے قواعد کا استعمال ہوتا ہے۔ ان قواعد کو جب ہم جاری کرتے ہیں تو اس سورت کی تلاوت اچھے انداز میں کر پاتے ہیں۔ تو ہمارے قاری عبداللہ نے بہت سارے قواعد کا استعمال کرتے ہوئے یہ تلاوت کی ہے۔ ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یہاں پر مجھے تقریباً 2 مقامات پر نظر آ رہا ہے، اور وہ قاعدہ ہے میم ساکن کا۔ کس کا؟ میم ساکن کا۔ بھائی میم ساکن کب ہوتا ہے؟ جب میم پر جزم آ جائے تو میم کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ کسی بھی حرف پر جب جزم آتی ہے تو جزم آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف کیا ہو چکا ہے؟ ساکن۔ اس کی ادائیگی ساکن حرف کی طرح ہوگی۔ تو میم پر جب بھی جزم ہو تو وہ ہوتا ہے میم ساکن۔ اب میم ساکن کے بنیادی طور پر 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 ادغام شفوی۔ یہ تینوں قاعدے میں آپ کے سامنے آج بیان نہیں کروں گا، صرف ایک قاعدہ جو یہاں پر لگ رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی۔
क्या नाम है? इदगाम शफवी। और इसका ताल्लुक किससे है? नून साकिन से नहीं बल्कि मीम साकिन से। मीम साकिन के 3 कवायद में से एक कायदा इदगाम शफवी। इदगाम का मतलब क्या होता है? मिलाना, 2 हरूफ को आपस में मिलाना, ठीक है, और फिर गुन्ना भी किया जाता है। तो इदगाम शफवी क्या होता है, कब होता है और उसमें करते क्या हैं? तो तवज्जो से सुने, जब भी मीम साकिन के फौरन बाद दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन हो और उसके बाद क्या आ जाए? दोबारा मीम ही आ जाए, तो वहां कायदा लगता है किसका? इदगाम शफवी का। मतलब ये होता है कि इस पहली मीम को, मीम साकिन को दूसरी वाली मीम के साथ मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। तो ये होता है इदगाम शफवी का कायदा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मीम साकिन के फ़ौरन बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहाँ इदगाम शफवी होता है, यानी ये दोनों मीम आपस में मिल जाती हैं और यहाँ मीम साकिन में क्या होता है? गुन्ना होता है। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले जाना। तो अब देखिए सूरह कुरैश में आप इसकी चौथी आयत मुबारका में देखेंगे, यहाँ पर देखें मीम नज़र आ रहा है आपको? पहले इसके ऊपर क्या है? जज़म। तो क्या हो गया? मीम साकिन। मीम साकिन के फौरन बाद क्या आ रहा है? मीम। दूसरी मीम आ रही है। तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए तो क्या होता है? इदगाम शफवी। क्या करेंगे? मीम को मीम से मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। इसी तरह यहाँ इसी आयत मुबारका में थोड़ा सा आगे चल के देखें, यहाँ पर मीम के ऊपर क्या है? जज़म। तो मीम साकिन हो गया, इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आई तो क्या होगा? इदगाम शफवी, यानी कि गुन्ना करके पढ़ेंगे, मीम को मीम से मिला कर। अल्लाह पाक हमें इन कवायद को समझने और उनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं। ये फ़ज़ाइल क्यों बयान किए जाते हैं बच्चों? इसलिए ताकि हम इन फ़ज़ाइल को हासिल करने के लिए उन सूरतों और उन आयतों की तिलावत करें जिनके बारे में फ़जीलत बयान की जाती है। तो देखते हैं आज के सेगमेंट में किस सूरत की या किस आयत की फ़जीलत जानेंगे। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। बच्चों, आज बड़ी प्यारी और मुक़द्दस सूरत की फ़जीलत हम जानेंगे और उस सूरत को बड़ी अहमियत हासिल है कुरान मजीद की दीगर सूरतों के मुकाबले में, क्योंकि उस सूरत को कहा जाता है कि ये सूरत कुरान मजीद का दिल है। जिस तरह जिस्म में दिल अहम हिस्सा होता है, ठीक है, बहुत अहमियत होती है दिल की जिस्म में, तो कुरान मजीद की तमाम सूरतों में इस सूरत को बड़ी फजीलत हासिल है और उसको कहा जाता है ये कुरान मजीद का बच्चों क्या है? दिल है। तो आप बताएंगे कौन सी सूरत होगी? सूरह यासीन। सूरह यासीन, इसको यासीन शरीफ भी कहते हैं, बड़ी मुकद्दस सूरत है। तो इसकी फजीलत जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, लेकिन चंद रिवायात को सुनते हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है, हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। अब इसको पढ़ने की क्या फजीलत है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी फजीलतें हैं। अच्छा, मज़ीद सुनते हैं। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हर जुमा को अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत की, यानी उसके वालिदैन फौत हो गए, अम्मी अब्बू, ठीक है, दोनों या उनमें से कोई एक फौत हो गए और उनकी कब्र पर वो गया, कब? कौन से दिन? जुमा के दिन, फ्राइडे। जिसने हर जुमा को अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत की और उनके पास, यानी उनकी कब्र के पास यासीन शरीफ की तिलावत की, तो अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये बख्शिश और मग़फ़िरत पाने का और सवाब पाने का ज़रिया है कि हम सूरह यासीन की क्या करें? तिलावत करें। सूरह यासीन के बच्चों बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं, इसके फ़वाइद भी हैं। तो कुछ फ़वाइद सुनते हैं। चुनांचे इस सूरत की, सूरह यासीन की फ़जीलतों में से, फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये भी बयान की गई कि अगर कोई मुसाफिर सफ़र की हालत में सूरह यासीन पढ़े तो उस सफ़र करने वाले को सफ़र की हालत में अल्लाह पाक की तरफ से मदद हासिल होगी। यानी जब सफ़र में मुसाफिर को मदद अल्लाह की हासिल होगी तो ये होगा कि इंशाअल्लाह वो सफ़र में किसी नुकसान से महफूज रहेगा, उसकी हिफाजत होगी। मज़ीद सुनते हैं, अगर कोई गमगीन, गमज़दा शख्स
سورہ یاسین پڑھے تو اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اور اگر جس کی کوئی چیز گم ہو گئی، جس شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ سورہ یاسین پڑھے تو جو کھویا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا۔ تو بطور وظیفہ بھی سورہ یاسین کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ثواب کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کی برکت نصیب فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان سنتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس جانور کے بارے میں سنیں گے، اس جانور کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ آئیے آج ہم مکڑی یعنی اسپائڈر کے بارے میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے پارہ نمبر 20 میں عنکبوت نام سے ایک مکمل سورت بھی موجود ہے۔ پیارے بچوں، مکڑی ایک عجیب جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند ہے۔ قناعت پسند کا مطلب ہوتا ہے جو مل جائے اس پر راضی رہنا۔ کیڑے مکوڑوں میں سے مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے باہر نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے جالے میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں ایک یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جب ہجرت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ چکا ہوتا۔ پیارے بچوں، یہاں ایک سیکھنے والی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں مکڑی کے جالے پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان جالوں کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ گھروں میں جالوں کا ہونا یہ مفلسی یعنی محتاجی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے مکڑی کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں جانا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مکڑی، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت۔ اور اسی نام سے پوری سورہ مبارکہ بھی ہے قرآن مجید کی، سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ کس کو؟ اور اس کا جالا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں اور مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور اس کی معرفت پانے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی اعراب پہچاننے کی۔ دونوں طرف بچے موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج اعراب پہچانیں گے کون۔ طریقہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم سیگمنٹ کا نام سنتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانا ہے۔ دائیں جانب بھی 4 بچے، بائیں جانب بھی 4 بچے۔ کون آئے گا؟ اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ بچوں، آپ کو اسکرین پر قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر زیر زبر سارے اعراب لگے ہوں گے، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جس پر اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ کلمہ میں پورا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ میری آواز سے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے، زیر زبر جو بھی ہوتا ہے وہ میں نے پڑھا ہے لیکن وہاں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پہچاننا ہے، مثال کے طور پر لام کے اوپر زبر ہے،
میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے دیکھیں ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹوکری ہے, اس میں بہت سارے زیر زبر پیش کے سیمپلز موجود ہیں. آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر لام پر زبر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو آپ وہاں سے سیمپل اٹھائیں گے کون سا؟ زبر والا, اور اس طرح دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ لام پر زبر ہے, صحیح ہے, با پر پیش ہے. جو بھی اعراب ہوگا آپ اس طرح بتائیں گے, ہم اس کو چیک کریں گے, دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست ہوتا ہے, کون درست انداز میں اعراب پہچانتا ہے. تو دائیں جانب اور بائیں جانب میں سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے. تو یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جی, 3 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے. جو پہلے نمبر پر بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر. فیضان. فیضان بھائی اعراب پہچان لیں گے آپ؟ چلیں پھر مائک کے ساتھ وہ ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس جائیں گے, آپ بیک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اس کی. جی فیضان کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ بائیں جانب سے بھی 4 بچے موجود ہیں, جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں گے. ماشاءاللہ یہاں بھی 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو دوسرے نمبر پر جو موجود ہے نام بتائیں گے مائک پر. محمد ایان. محمد ایان اور فیضان, دونوں کے آخر میں نون آ رہا ہے. پہنچیں گے آپ پھر ماشاءاللہ. تو بچوں آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا, اب 1 بائی 1 آپ لوگوں سے اعراب پوچھے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ پہلے فیضان آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, اسکرین پہ ذرا غور سے دیکھیں کیا لکھا ہے. خوفن, خوفن وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ خوفن. فا کے نیچے 2 زیر ہے. فا کے نیچے 2 زیر ہے, دکھائیں گے جناب. فا کے نیچے 2 زیر آ گیا ہے. فیضان صاحب کا جواب ماشاءاللہ. جی ایان دیکھیں گے. عن صلاتہم, عن صلاتہم, اس لفظ کو دیکھیں آپ. اب بتائیں کون سا ایسا حرف ہے جس کے اوپر نیچے اعراب موجود نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے؟ تا کے نیچے زیر. تا کے نیچے زیر, دکھائیں گے جناب. تا کے نیچے زیر آ چکی ہے. ایان صاحب کا جواب بھی ماشاءاللہ. جی فیضان دوبارہ دیکھیں گے. بیتن, بیتن یا پر جزم میں. یا پر جزم ہے, دکھائیں گے. یا پر جزم آ چکی ہے. آپ کا جواب بھی جی ایان. خلق, خلق بیچ میں جو لام ہے اس پر کیا اعراب ہے؟ اس پر یا اس کے نیچے, یہ آپ نے بتانا ہے. خلق, لام کے نیچے زیر. لام کے نیچے زیر ہے. لام کے نیچے زیر آ گیا. ان کا جواب بھی میں سوال کرتا جاؤں گا, یہ جواب دیتے جائیں گے تو یہیں مقابلے کو روکتے ہیں. ماشاءاللہ دونوں ہی جیتتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. سیگمنٹ کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب.